بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے نبی کی ہر بات میں، نبی کے ہر کام میں اور ان کے ہر طریقے میں اللہ نے رحمتیں رکھی. ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص نیت اور ایک اتباع سنت. اس دعوت کا یہی مقصد ہے کہ زندگیوں میں اخلاص، دلوں میں اخلاص آ جائے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی غرض کے لیے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. دوسرے نمبر میں اپنی آخرت بنانے کے لیے کرے کہ میرے کام سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو کر میری آخرت بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال کیے اللہ سے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا دین سنوار دے، دین خراب نہ ہو، دین خراب نہ ہو، میرا دین سنوار دے کہ یہ تو میری اصل بنیاد ہے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے. اصل بنیاد دین ہے کہ میرا دین سنوار دے کہ یہ تو میری اصل بنیاد ہے، اور میری دنیا سنوار دے، اس میں میرا گزارا ہے. آدمی دنیا سے گزر رہا ہے، روز روز گزر کر کے آخرت میں پہنچ جائے گا. مسافر کی طرح سے مسافر چلتے چلتے اپنے منزل پر اتر جائے گا، گزر رہا ہے. کہ تم میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، اور اے اللہ میری آخرت سنوار دے کہ وہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. یہ چیزیں مانگی ہے، یعنی ہم کو مانگنا سکھایا ہے. ہاں کہ اللہ سے کیا مانگو گے؟ یہ مانگو اللہ سے یہ 3 چیزیں کی کہ میری آخرت سنوار دے کہ وہ میرا اصلی ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں. اور مجھ کو زندہ رکھ، دعا کا آخری ٹکڑا ہے یہ، مجھ کو زندہ رکھ جب تک میری زندگی میں خیر ہے. جی ہاں، مجھ کو زندہ رکھ جب تک میری زندگی میں خیر ہے. اور آخری بات، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. کہ اللہ میری زندگی کو ہر خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. میری زندگی کو ہر خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے.
اور میری موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے. میری موت کہ ہر شر سے بچنے کا اس کو ذریعہ بنا دے. یہ دعائیں ہیں میرے دوستوں، یہ دعائیں بھی ہیں، یہ دعوت بھی ہے. نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہیں اور نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں. جی ہاں، تو یہ دعائیں ہیں. ان دعاؤں میں دعوت بھی ہے کہ ایسا مانگو، ایسا کرو. اس لیے یہ چیزیں میرے بھائیوں سیکھنے کی ہے. جتنی ہماری محنتیں ہیں وہ محنت کے لیے نہیں ہے، بلکہ محنت منفعت کے لیے ہے. ہر محنت کا نفع ہوتا ہے. ہماری محنت ایک نفع کے لیے ہے. وہ نفع کیا ہے؟ وہ نفع یہ ہے کہ ہماری محنتوں سے ہمارے دلوں کو ہدایت ملے. ہماری محنتوں سے ہمارے دلوں کو ہدایت ملے. دل میں ہدایت کا آنا ضروری ہے. ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، اخلاص بھی دل میں ہوتا ہے، نفاق بھی دل میں ہوتا ہے، کفر بھی دل میں ہوتا ہے. دل ان چیزوں کا مقر ہے. اس لیے دلوں میں ایمان آنا چاہیے. اللہ کا تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، یہ دلوں میں آ گئے. ایمان اور ایمان کے اعمال کا یہی اثر ہوتا ہے. جب ایمان آتا ہے اور ایمانی اعمال کیے جاتے ہیں تو دلوں میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت سے کی جاتی ہے. اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت سے کی جاتی ہے. جی ہاں، ماں باپ کی تابعداری ماں باپ کی محبت سے کی جاتی ہے. ایسے ہی اللہ کی اطاعت کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت سے کی جاتی ہے. اللہ نے ہم پر بڑے بڑے انعام کیے ہیں، ماں باپ کا انعام کریں گے. جی ہاں، تو اس لیے کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کہ اللہ کی محبت سے کی جاتی ہے. اور پھر اللہ کی اطاعت صحیح ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے کہ زندگیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. ہاں، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے. صبح سے شام تک دیکھنا چاہیے کہ صبح سے لے کر کے شام تک میں نے کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے. یہ دیکھیں کہ میں نے صبح سے لے کر کے شام تک کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے. یہ دیکھیں، کیوں کہ اصل زندگی سنت ہے. اصل زندگی آپ کے طریقے ہیں. اس لیے ہم کو ہر کام کے طریقے بتائیں کہ مسجد میں جانا ہے تو کہ مسجد میں جانے کی 5 سنتیں ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی مثال کے طور پر کر رہا ہوں کہ مسجد میں داخل ہونے کی یہ 5 سنت. تو ہر عمل کی سنتیں ہوتی ہیں. جی ہاں، کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا. لا الہ الا اللہ، اللہ کا حکم، محمد رسول اللہ، یعنی حضور اللہ کا طریقہ ہوگا. یہ ہے مقصد اس کام کا. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as a mercy upon us. This is why in every practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala has kept His mercy. In order to acquire this, 2 things are imperative. One is ikhlas niyat, sincerity of intention. And the other is to follow
and implement the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And these two things are in fact an objective of this work of da'wat, that sincerity, ikhlas, has to come into our hearts. Whatever we do for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, no other motivation. And whatever we do for our akhirat, for the hereafter. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam asked Allah subhanahu wa ta'ala for three things. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. O Allah, protect my deen. Let not my deen in any way diminish or be spoiled. Why? Because this is the essence and this is the primary purpose and objective. So far as the world is concerned, this is a passing phase. We have to live here, and in essence we are a traveler in this world. So protect my dunya also, my life in this world, because here I have to subsist. And Allah, protect my akhirat. Why? Because after akhirat, that is the final stage. There I am going to remain forever and ever. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked for this, and he taught us how to ask and what to ask from Allah subhanahu wa ta'ala. That, Ya Allah, keep me alive. Ya Allah, make my akhirat. And in this world, keep me alive as long as my being alive is a source of goodness for me in the hereafter. Allahumma ja'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr waj'al al-mawta rahatan li min kulli shar. Oh Allah, let this life be an increase for me in every goodness, and let my maut and death be an ease for me from every difficulty and hardship. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, this is dua also and this is da'wat also. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was our Nabi for da'wat, and he was our Nabi for dua, in that in following him we are taught in our da'wat and in our dua what we should ask Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, even in your dua, he was an example. This is how you must make dua. We have to, our effort, we are not just making effort for the sake of making effort. We are making effort for manfa'at, for a benefit. And what is the benefit? That our hearts be illuminated with hidayat. Hidayat to enter the heart is absolutely imperative, because the heart is what we call maqar. It contains, it's a container. It becomes fixed on the one hand either with iman and ikhlas. Kufr and nifaq also enters the heart. So we have to protect the heart from that. And what is when iman enters the heart, it engenders within us Allah's ta'alluq, relationship with Allah, the love for Allah subhanahu wa ta'ala, and fear also for Allah subhanahu wa ta'ala enters the heart. This is the effect of iman. And we find that to develop the love of Allah subhanahu wa ta'ala, this is imperative, because this Allah is obeyed through one's love for Allah subhanahu wa ta'ala. Like a person obeys his parents through the love that he has for his parents. So Allah Ta'ala's obedience is developed when we will develop our relationship and our love for Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah Ta'ala blessed us, Allah gave us the parents, Allah gave us so many bounties. And obey Allah how? For this we have to learn the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. From morning till night, ask ourselves this question, check how many sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam I practiced upon, because the actual life is a life of sunnah. Example, when you enter the masjid, there are 5 sunnats with regard to entering the masjid. Likewise,
in every action we are given sunnah. So this is our kalima. La ilaha illallah, Allah's command. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Implement the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and this is the objective of this work of dawah. اللہ تعالیٰ نے بہت سی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں. ایک امانت جو ہمارے پاس رکھی ہے وہ حیات ہے، زندگی ہے. زندگی ہے کہ یہ امانت ہے، اور امانت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا رکھیں گے، پھر نہیں چاہے گا لے لیں گے. کہ امانت والا کوئی چیز امانت رکھ رہا ہے تو جب تک وہ چاہے گا ہمارے پاس رہنے دیتا ہے، اور جب تک اپنے لے لیتا ہے. بڑھاؤ میری چیز. تو جو زندگیاں دی گئی ہیں میرے بھائیوں، وہ امانت ہے. اور امانت اس لیے دی گئی ہے کہ ہم کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہے. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایک تو حیات دی ہے، یعنی زندگی دی ہے، وقت دیا ہے. کہ بغیر وقت کے آدمی کام کیسے کرے گا؟ اس کو وقت ہی نہیں ہے. اس لیے زندگیاں جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے دی ہے، کہ یہ زندگی بطور امانت کے ہے، یہ اوقات بطور امانت کے ہے. اس کو کوئی برباد نہ کرے، اس کو کوئی برباد بھی نہ کرے، اس کو کوئی گناہ میں بھی استعمال نہ کرے اپنی زندگی کو، بلکہ زندگی کو اللہ کے حکموں پر اور نبی کے طریقوں پر لگائے. یہی اصلی استعمال کی جگہ ہے زندگی کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ نبی لوگوں سے کہو کہ میری نماز یا میری جانی عبادتیں اور میرے نوشوں کی میری مالی عبادتیں، بلکہ میری حیات اور میری موت میرے اللہ کے لیے ہے. یہ آیت میں ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت. کہ میری نماز، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اور میری حیات، میری موت، یہ سب میرے اللہ کے لیے ہے. جب یہ چیز اللہ کے لیے ہو جائے گی تو آدمی مخلص ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مخلص، اخلاص والا. کہ میری حیات بھی اللہ کے لیے، میری جانی مالی عبادتیں اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا کے لیے. یہ باتیں ارشاد اس لیے فرمائی ہے کہ لوگ اس سبق کو یاد کریں. لوگ اس سبق کو یاد کریں اور یاد رکھیں کہ میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، میری جانی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، میری مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے. اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے. یہ اخلاص کہلاتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا. جو اللہ کہے وہ کرنا، جو اللہ منع کرے اس سے بچنا. اخلاص. تو ایک تو اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے یہ رہبری کی ہے کہ زندگی اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف جائے، اللہ کی ناراضگی کی طرف نہ جائے. کہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت ہے. اللہ ناراض ہے، یہ بہت سخت بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ راستہ دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو، اپنی ہر نعمتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کیا جائے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور تمام نبی اطاعت کی دعوت لے کر آتا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون. قرآن میں آپ پڑھو گے تو ملے گا کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. تو اللہ کے ڈر کی نشانی ہوگی نبی کی اطاعت.
کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کہ اس کی کیا نشانی ہے؟ کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی نبی کی اطاعت ہے، اس کی زندگی میں نبی کی سنتیں ہیں۔ نبی کی اطاعت کا مطلب نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، کہ نبی کی سنتوں کو سیکھنا۔ صحابی کہتا ہے مثال کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھتے تھے تو اپنے چہرے پر سے نیند کا خمار پوچھتے تھے۔ آدمی کے اوپر اس کی نیند کا خمار ہوتا ہے، تو حضور اٹھتے تھے تو اپنے اوپر سے نیند کا خمار پوچھتے تھے۔ یہ طریقہ لیتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہی تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا بتاتے تھے، اس کو زندگی میں لانے کے لیے محنت کرنا، وہ تبلیغ۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہماری تبلیغ کیا ہے کہ جو باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سب ہماری زندگی میں آ جائے، یہ تبلیغ۔ Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with many what we call amanat, trusts. And amongst them, one of them which is absolutely essential is this life which Allah has given us. Life is an amanat. It's a trust, it's a responsibility. And the proof of that is that it is not with us all the time. As long as Allah wants, He will give it to you. Like you leave something with someone, it's yours. And you leave it for a limited time, then you take it back. So the proof of that life is an amanat, is the fact that it is by us for a limited period of time. And when Allah wants, He will take it away from us. And with life, we have what we call responsibilities, commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And in order to fulfill these responsibilities, we require time. So time is also a trust. Life is a trust. Protect this. Do not destroy it. How will you destroy it? By utilizing your life and time in the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala has given us this life and time to utilize it in His order, in the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the perfect actual objective of the utilization of life and time. This is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is commanded, Qul, tell them, Inna salati, literal translation, verily my salah, in other words, my physical ibadat and worship. Wa nusuki, my sacrifices, in other words, my financial ibadat and worship. In fact, mahyaya wa mamati, my life also and my death also, lillahi rabbil alameen, belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. When we hand our life and our death, our very existence over to Allah subhanahu wa ta'ala, then such a person becomes what we call mukhlis, sincere. So these things are being put in front of us. It is a lesson for us to learn that my physical life, my financial life, my living, my dying, everything is for Allah. In other words, subsist in this world as a slave of Allah. Hand yourself over to Allah. This is what is meant by ikhlas. In other words, do what Allah has commanded and stay away from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. Life is given for Allah subhanahu wa ta'ala's obedience. In Allah's disobedience is the anger of Allah, and this is not something to be taken lightly. It is essential we protect ourselves from the anger of Allah subhanahu wa ta'ala by bringing our life onto Allah's commands. This is what is called itaat and obedience. And this was the da'wat of Anbiya alayhi salatu wassalam. Fattaqullaha wa ati'un. Interspersed throughout Quran. Fear Allah and follow me. The sign that Allah's fear
has entered the heart is the obedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In other words, bringing your life onto sunnah. This has to be done practically. We have to learn this. Sahabi tells us, reports, even minor practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that when my Nabi sallallahu alaihi wasallam would get up in the morning, he would wipe his face with his hands. In other words, wipe away the effects of sleep that had come onto the face. Sleep, its effect comes onto one's face. So, to break the tiredness, you need to wipe it away. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam would do that. To that extent, we are shown the practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and this is tabligh. As Maulana Ilyas Sahib rahmatullah alayhi used to say, what is tabligh? Everything that we receive from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to implement and bring this into our life. So this has to be invited towards, it has to be learned also, and has to be implemented. اللہ تعالیٰ پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ایمان اور عبادت کا ہے. اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی ذات سے اکیلا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں. بندوں سے اللہ کا تعلق ایمان اور عبادت کا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کو اللہ مانیں گے، اور پھر اپنی زندگی عبادت والی بنائیں گے. زندگی کو عبادت والی بنانا یعنی بندہ بن کر کے زندگی گزارے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا مولا اور مالک ہے. یہ مطلب ہے کہ اللہ میرا مالک اور مولا ہے، میں اس کا بندہ ہوں. اس لیے بندے کو مولا جو کہے گا وہی کرنا ہے. یہ اخلاص نیت کہ میرا اللہ جو کہے گا میں وہی کروں گا. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے دو ہی چیزیں بڑی ہیں، وہ سیکھنی ہے، سیکھنے کے بعد تو میں کراؤں. انہوں نے فرمایا دو ہی چیزیں بڑی ہیں زندگیوں میں، ایک ان مسلمانوں کے لیے، ایک اخلاص نیت اور ایک اتباع سنت. کہ دو چیزیں بڑی ہیں، اخلاص نیت اور کیا؟ اتباع سنت. اخلاص نیت اللہ کو دکھانی ہے، کیونکہ نیت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. نیت کون جانے گا؟ کہ نیت اللہ جانتا ہے کہ کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، وہ دل میں ہے. تو اخلاص کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے. تو ایک نیتوں میں اخلاص آوے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو کر ہماری آخرت بناوے، ہمیں آخرت میں جانا ہے. تو پہلی چیز یہی کہ اپنے تمام کاموں کو اخلاص نیت کے ساتھ کرنا. بعض کاموں میں بالواسطہ ہوتا ہے، بعض کاموں میں بلا واسطہ اخلاص ہوتا ہے. عبادت میں بلا واسطہ اخلاص ہوتا ہے، کیونکہ عبادت تو اللہ ہی کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. اس لیے یہاں اخلاص بلا واسطہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. دوسری چیزوں میں بالواسطہ ہوتا ہے کہ کسی کو پانی پلایا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کی مدد کی، کسی کی تکلیف دور کی. کہ یہ کیوں؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مدد کرو. تو یہ چیزیں اللہ کے حکم پورا کرنے کی وجہ سے یہ بھی اخلاص میں آ جائے گی اور یہ بھی عبادت میں آ جائے گی. اس لیے ہمارے دین میں عبادت ہے اور اخلاق ہے، دو چیزیں ہیں، عبادت اور اخلاق. عبادت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اخلاق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. جی ہاں، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دو کام کیے جائیں گے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے فرائض کو اور نبی کی سنتوں کو عمل میں لایا جائے گا. اور دوسری چیز
اللہ کو راضی کرنے کی کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کو دین کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سونا ہوتا ہے، سونا تھوڑا، لیکن وہ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، سونا ہے۔ تو ایسے کہ اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلو، اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر کرو، تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اخلاص ہے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ ایسا آدمی بتاؤ، لوگوں سے پوچھا کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں گیا۔ لوگوں کو کیا معلوم؟ انہوں نے پوچھا ہی اس لیے تھا کہ ان کو بتانا ہے۔ جی ہاں، تعلیم دینے کے لیے پوچھتے ہیں، ہاں، تو پوچھا اس لیے تھا اس کی تعلیم دینے کہ سوال ڈال کر کے جب کوئی بات تو زیادہ توجہ ہوتی ہے، زیادہ دھیان ہوتا ہے، طریقہ ہے تعلیم دینے کا۔ تو کہا ایسا آدمی بتاؤ کہ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں گیا۔ لوگوں کو نہیں معلوم۔ پھر بتایا کہ ایک نماز بھی نہ پڑھ کر جنت میں جانے والا کون ہے؟ ایک آدمی کا نام لیا، اسیرم۔ بنو، یہ مشہور قبیلے کا آدمی ہے، بنو عبداللہ صلی اللہ، کہ وہ اسیرم ہے کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ بتایا ایسے ہوا کہ جب وہ صبح میں اٹھا تو مسلمان نہیں تھا۔ دیکھا کہ بھائی چچا کوئی بھی نہیں ہے، سب کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا وہ تو احد کے میدان میں ہے، تمہارے بھائی تمہارے چچا احد کے میدان میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس نے کہا ایسا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، تو پھر میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان تو تھا نہیں، اب کلمہ پڑھا تو وہ لوگ کہاں کہ احد میں ہے، تو یہ احد میں گئے اپنے چچا کے ساتھ، چچا وغیرہ کے ساتھ رہنے کے لیے کہ میرے چچا میرے بھائی والوں کو وہاں، پھر میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں کہ تو حضور کے ساتھ ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے وہ گیا، وہاں جا کے شہید ہو گیا، اور نماز ایک بھی نہیں پڑھی، نماز ایک بھی آئی نہیں قابو میں۔ تو کہا یہ وہ شہری میں کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ کیوں؟ کہ اس کے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے، کہ پہلے ایمان لایا پھر اخلاص کے ساتھ وہاں گیا اور وہاں شہید ہو گیا۔ تو یہ وہ آدمی ہے کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے بہت آگے جاتا ہے۔ ایمان اور اخلاص کی وجہ سے آگے جاتا ہے، عمل کرنے کا موقع کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، زندگی کبھی تھوڑی ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ Bringing iman on Allah subhanahu wa ta'ala, on the kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, on the one hand, this is an amanat and a trust, this conviction that Allah is alone, there is no partner with Allah subhanahu wa ta'ala, there is no opposition to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Himself is in control of everything.
to bring this complete conviction upon the oneness, perfect oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. This is Iman, and this is absolutely essential, because Allah is not related to anyone. Our relationship is developed with Allah subhanahu wa ta'ala on the basis of this belief. Why? So that this belief brings us onto the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Live a life as if you are Allah's slave. I am Allah's slave. I belong to Allah. I am going to live a life of total, complete servitude. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala's obedience. Hazrat Ji rahmatullah alayhi used to say, two things are very, very great in the life of a Muslim. One is ikhlas-e-niyat, sincerity of intention, and the other is ittiba' sunnah, following the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ikhlas-e-niyat, this is between you and Allah. Show Allah your sincerity, because no one else. The heart, sincerity is the practice of the heart. Only Allah subhanahu wa ta'ala can see what is in the heart, so that my Allah must become happy for the sake of my akhirat. This is what is the essence of ikhlas-e-niyat. Why our worship for Allah subhanahu wa ta'ala, solely for Allah, for our hereafter, because I am the slave of Allah. When it comes to our relationship with the creation, feed someone, help someone, assist someone. Why? Because it is Allah's command. Allah has ordered me to do this. This is what is ikhlas, and this is what is our deen. Deen, in other words, bring ibadat in our life. The right of Allah, develop your relationship with Allah Ta'ala. So far as Allah's creation, akhlaq, character, with the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, so that Allah becomes happy. This, even our relationship with Allah's creation, the quality one of character, then of ihsan, to love or prefer for others what you prefer for yourself, for the sake of Allah, because it is Allah Ta'ala's command. So this is what we call deen. Develop that sincerity, ikhlas. If it is there, then akhlis amalak yakfikal, akhlis dinak yakfikal amalul qalil. If there is sincerity, then very little action will be sufficient. Like if there is a small piece of gold, but it is pure gold, it is pure, even though it is small, the quantity is less, the value is tremendous. So, ikhlas, Allah's order in front, akhirat in front. Once Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu asked the people that show me someone who didn't read a single salah in his life and yet entered Jannah. Why did he ask the question? This is a procedure by which you disseminate knowledge. To give them ta'aleem, to teach them, he asked the question. This is a procedure to draw their attention. So they said that we don't know who you are referring to. So Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu said, I'm referring to Usayrim. In other words, from a famous Banu Abdul Asad tribe. He got up one morning, looked around, relatives are not there, father is not there, brother is not there. Where are they? So he was told, they are gone to Uhud. Why? They are gone with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. They have become his followers. So he says, everyone else is gone. So it came into his heart. He said, let me also bring iman on Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and let me also go to Uhud. So with that, he goes to Uhud and he becomes shaheed. So Abu Hurairah radiallahu ta'ala says, show me someone, not one salah, and yet he entered into Jannah. What was the foundation? His iman and his ikhlas. If iman and ikhlas is there, sincerity, then you will progress tremendously. A little will be sufficient, because how long our life is, how much opportunity we are going to get to do deeds, that we don't know. So develop iman and ikhlas, and then even a little bit will take us a long way. This is why this is foundational to develop.
اس لیے ساری محنتوں کا خلاصہ اور ساری محنتوں سے اصلی غرض وہ یہی ہے کہ زندگیوں میں اللہ کے اطاعت آوے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری آوے اور نیتوں میں اخلاص آوے کہ اللہ کے اطاعت کرنے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر اوپر عمل کرنا ہے، اور یہ سب اللہ کے لیے، اور پھر اس کی دعوت دینی ہے۔ دعوت تو علم و عمل کی ہوتی ہے۔ دعوت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ علم و عمل کی دعوت ہوتی ہے۔ جی ہاں، عبادت کا علم اور عبادت کا عمل، اخلاق کا علم، اخلاق کا عمل، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے پھر اس کی دعوت دینی ہے۔ جی ہاں، اپنے آپ کو بھول کر کے نہیں، بلکہ اپنے اندر پیدا کرنا یہ، اور اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے دوسروں میں دعوت دینا۔ یہ کام ہوتا ہے نبیوں کا، کہ نبی خود بھی اپنی چیز پر قائم ہوتا ہے، اور اپنی چیز پر قائم ہوتے ہوئے پھر امت کو اس کی دعوت دیتا ہے، اور امت کو اس خیر میں شریک کرتا ہے کہ اس خیر میں تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس لیے نبی جو ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں کہ میرے بچوں کا بھلا ہو جاوے، میرے بچوں کا نقصان نہ ہو جاوے، اس کو ہمدردی کہتے ہیں اردو میں۔ اردو تو جانتے نہیں آپ لوگ، ہاں، تو اس کو ہمدردی کہتے ہیں ہمارے اردو میں، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا کہ ان کا بھی بھلا ہو جاوے، ان کا بھی بھلا ہو جائے، دشمن کا بھی بھلا ہو جاوے۔ ہاں، یہ نبی کی تعریف ہوتی ہے کہ سب کا بھلا ہو جائے۔ جی ہاں، اس کو ہمدردی کہتے ہیں۔ تو نبی ہمدردی لے کر آتا ہے، نصیحت لے کر آتا ہے۔ اردو میں ہمدردی کہتے ہیں، عربی میں نصیحت کہتے ہیں۔ ہمدردی دوسروں کا بھلا چاہنا، تو دوسروں کا بھلا چاہنے والا وہ بندوں کا بھی مخلص ہے اور اللہ کا بھی مخلص ہے۔ جو دوسروں کا بھلا چاہے گا وہ بندوں کا بھی مخلص ہے، کہ بندوں کو بھی نفع پہنچانا چاہتا ہے، اور اللہ کا بھی مخلص ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ اخلاق میں بندہ مخلص ہوتا ہے، یعنی بندوں کا بھی بھلا چاہتا ہے اور اللہ کے بھلا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہو۔ یہ دو حکم ہیں بندوں کے بارے میں، کہ اللہ کے بندوں میں انصاف سے رہو، اللہ کے بندوں میں احسان کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ آپ کو حکم دے گا انصاف کرنے کا اور حکم دے گا احسان کرنے کا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اور احسان یہ ہے کہ پسند بھی کرو اور ان کے ساتھ اور بھلائی بھی کرو، اس کے ساتھ اور بھلائی کرو۔ جیسے کہ انصاف کی مثال ہے تول کے دینا، تول کے دینا، ایک ذرا برابر کم نہیں، کیوں کہ ان سے پیسے لیے ہیں پورے، تو مال بھی پورا دو، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اور احسان کیا کہ جھکتا دو، جھکاؤ۔ 1 کلو شکر، اس کے پیسے لیے تو 1 کلو تول دیا، یہ انصاف ہوا۔ احسان کیا ہوا کہ اس کو جھکا جائے، تھوڑی زیادہ دے دی۔ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زن و ارج، تول کے دے اور جھکتا دے۔ تاجروں سے کہا کہ تول کے دے یہ انصاف ہے، اور جھکتا دے یہ احسان ہے۔ مخلوق کے ساتھ یہ 2 صفتیں ہوتی ہیں، ایک انصاف اور ایک احسان۔ میرے مال سے دوسرے کو نفع ہو، ہاں، میرے مال سے، میری ذات سے دوسرے کو نفع ہو، ہاں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جی ہاں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے دوسروں کو نفع دے، دوسروں کو فائدہ پہنچاوے، اس کو اخلاق کہتے ہیں، ہاں، احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایمان اور اخلاص کا حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے لیے اخلاص سے رہو۔ بندوں کے بارے میں 2 حکم دیے کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، بندوں کے ساتھ احسان سے رہو۔
یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان اخلاص اور بندوں کے ساتھ انصاف احسان، کہ ہم انصاف کریں گے، انصاف سے رہیں گے، احسان کریں گے، کوئی ہم ساتھ برائی کرے گا تو بھی احسان کرے گا. یہ سنت پیغمبر کہ برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرو. جی ہاں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی ساتھ برائی کرنے والے، اپنے نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں. ہاں، یہ طریقے ہیں، وہی اس کام میں مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ اخلاص، بندوں کے ساتھ اخلاق، اللہ کے ساتھ اخلاص، بندوں کے ساتھ اخلاق. The entire objective and purpose of this effort is to implement in our lives the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala and the following of the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and sincerity of intention. We have to give da'wat towards this. Dawat is for knowledge and practice. Ibadat we are inviting towards its knowledge and its practice. Sincerity, its knowledge and its practice. In other words, don't forget yourself. You are inviting others with the purpose of implementing in your own life. Invite whilst implementing and bringing in your life. This was the procedure of Anbiya alayhimus salatu wassalam. They themselves would practice upon what they were inviting towards. In other words, this goodness that I am inviting you towards, that is in my life, I want you to share in this goodness. This is what we call Hamdardi in Urdu. This is, unfortunately, many of us don't know the Urdu language. But what it means, what is Hamdardi? To desire goodness for others, like parents. Whatever they are doing for their children, it is with this, essentially with this desire that my children must benefit, they must progress. So, desiring good for others, wanting good for them. This is what we call, you are now mukhlis with the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlis with Allah, doing for Allah's sake. Mukhlis with the slaves of Allah ta'ala also, because it is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what we call akhlaq and character. Akhlaq and character foundationally is based on two things. One is what we call insaf, which translates to justice, and then ihsan, going a higher level, goodness. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah commands you. Insaf, what does it mean? Like for yourself, prefer for yourself, prefer for others what you prefer for yourself. And ihsan, go give a little extra. Like this direction is given by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. When selling, you weighing something, you're going to take the person's money, he's buying 1 kilogram sugar or whatever it is, weigh properly, zin. And then arjih. Arjih means give a little bit more than what he paid for. The first command, which is given to business people by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, zin is the embodiment of insaf, justice. And arjih, giving the little bit more, that is ihsan. So, what is the objective? That my life and my wealth, through it, let me benefit others. Khairun nas, mayanfa'un nas. Allah Ta'ala loves this. That with Allah, our relationship is based on iman and ikhlas. With the slaves of Allah Ta'ala, our relationship is based on insaf and ihsan. And this is what our tabligh is. That develop this iman and ikhlas with Allah, insaf and ihsan with the slaves of Allah Ta'ala, character, and even if they oppose you, even if they are trying to harm you,
the objective of this world is to develop this relationship with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. बात समझ में आ रही है हमारी? We are understanding. फिर सो रहे हैं बैठ, सो मत. Try and fight the effects of sleep. दूसरी एक बात वो समझनी है कि इखलास इबादतों में भी आएगा, इखलास हमारी हाजतों और ज़रूरतों में भी आएगा. इखलास इबादतों में, नमाज पढ़े अल्लाह के लिए, रोज़ा रखे अल्लाह के लिए, सदका करे अल्लाह के लिए, जिक्र करे अल्लाह के लिए, ये तो है ही कि इखलास इबादत में, तो वो तो है ही. तो कि इखलास हमारी हाजतों में, कि आराम करे अल्लाह के लिए, तिजारत करे अल्लाह के लिए, ये समझ नहीं बात. हाँ, तो आदमी जब अपने अंदर इखलास बढ़ाएगा तो इखलास इबादत में तो आएगा, क्योंकि वो आसान है. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो इसलिए अल्लाह के लिए इखलास तो आएगा. और इखलास के इखलास अपने हाजतों में, कि कोई हाजत पूरी करे, कोई जरूरत पूरी करे, खाए पिए सोए, इसको हाजत कहते हैं. कि हाजतें पूरी करे, कि हाजतों में भी इखलास आए. हाजतों में इखलास आए, और हाजत पूरी करने पर सवाब की ऐसी उम्मीद रखे जैसे इबादत करने पर सवाब की उम्मीद रखता है. आदमी इबादत करता है तो सवाब की उम्मीद रखता है. तो हाजत पूरी करे तो, कि हाजत पूरी करे तो भी सवाब की उम्मीद रखे. क्यों? कि उसने अपने इखलास को बढ़ाया है. इबादतों से भी आगे करके हाजतों में इखलास ले गया. समझ में आई ना बात? ये तबलीग में सीखने की चीज है कि अपनी हाजतों में इखलास, इबादतों में इखलास होना ही है. कि अपनी हाजतों में, अपनी जरूरतों में इखलास. सहाबा ने ये सीखा था. तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते थे कि मैं आराम करता हूँ तो मुझको सवाब की ऐसी उम्मीद होती है जैसे उठ के इबादत करता हूँ उसमें सवाब की उम्मीद होती है, और आराम करने में, सोने में भी मुझको सवाब की ऐसी उम्मीद होती है जैसे उठ के इबादत करने में सवाब की उम्मीद होती है. वो ये कहते थे कि अहतसिबु फी नौमती कमा अहतसिबु फी कौमती, कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने में, क़याम करने में सवाब की उम्मीद रखता हूँ, और आराम करने में, क्या आराम करने में भी मुझको सवाब की ऐसी उम्मीद है जैसे क़याम करने में. समझ में आई ना बात? कि अपने इखलास को बढ़ाया है. हाँ, अपने इखलास को बढ़ाया है कि इबादतों में भी इखलास आया, हाजतों में भी इखलास आया. हाँ, कि हाजत इसलिए पूरी करेंगे कि हाजत पूरी करेंगे तो आराम मिलेगा, आराम मिलेगा तो अल्लाह की इबादत अच्छी होगी. जी हाँ, जब आराम करेंगे तो अल्लाह की इबादत अच्छी होगी. और थके हुए, हारे हुए तो कहाँ से अच्छी होगी? तो कि आराम भी इसलिए करेंगे कि आराम करके फिर अल्लाह की इबादत करेंगे. तो क्या मुझको अपनी हाजतों में भी अल्लाह से सवाब की ऐसी उम्मीद है जैसे मुझको अपनी इबादत में सवाब की उम्मीद है. Another aspect which is important for us to understand, one is sincerity in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, or namaz, fasting, zikr, etc. All this is there. Coupled with this is to develop the level of our ikhlas, progress it to a level, higher level. In other words, sincerity in our needs and necessities.
in our rest, trade, whatever these are necessities of life. Like we develop sincerity in the worship of Allah Ta'ala, this is the first level and this is easier. It has to progress to a level that our eating, our drinking, our sleeping, ikhlas has to enter into that also. In other words, like we hope for reward in the worship of Allah Ta'ala, in fulfilling our needs and necessities of life, we should hope for reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Why? Because that is also, we have developed, we are doing it with ikhlas, with sincerity, and we have to learn this in Tabligh. The Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, they taught us this. Muaz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu, one of his sayings, that in my sleeping, in my resting, I have the same hope of reward as I have in my ibadat, in my salah. Ahtasibu nawmati kamat ahtasibu qawmati. So this is what we call the developing, nurturing the level of ibadat, the level of our ikhlas, so that it is in our ibadat also, and it is in our needs and necessities. Why? Because the need and necessity is there to strengthen us for Allah Ta'ala's worship. If you are tired, what type of salah or ibadat are you going to make? So you are sleeping, why? So that you refresh yourself for the worship of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So the ikhlas and sincerity even in that need and necessity. बस भाई यही बातें हैं اور انہی باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. اس کے لیے ایک تو اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں, اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں, کیونکہ اللہ سے لینے کا راستہ یہی راستہ ہے. دعاؤں سے, عبادتوں سے اللہ سے لے سکتے ہیں, اور کوئی طاقت اللہ سے لینے کے لیے نہیں ہے. اللہ ہی سب بڑا طاقت والا ہے, اس کے سامنے کون آ سکتا ہے. لیکن اس نے یہ راستے کھلے رکھے, عبادت کا راستہ, دعا کا راستہ, یہ مدد کا راستہ ہے کہ اللہ سے جو مدد ملے گی وہ اس کی عبادت سے ملے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ پڑھتے ہیں نا, اے اللہ تیری عبادت کریں گے, تجھ سے مدد لیں گے. تو اللہ سے مدد لینے کا ایک راستہ اس کی عبادت ہے, دعا بھی عبادت ہے. دوسرا راستہ مانگنا ہے کہ مانگو اللہ سے, سوال کرو اللہ سے. ہاں, اللہ کو مانگنے والا پسند ہے, نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, جو اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اللہ کو پسند ہے. ہاں, کیونکہ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے, ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں, صرف سب کچھ اللہ. لہ الملک و لہ الحمد, یوں کہتے ہیں, اسی کا ملک ہے, وہی مالک ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے. وہ جو کام کرے گا اللہ, وہ تعریف, اس میں اس کی تعریف ہوگی. تو ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے خیر اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی. خیر کے مانگنے والوں سے اللہ خوش, نہ مانگنے والوں سے نہ خوش. اس لیے ہم کو حکم بھی دیا ہے, عبادت بھی کرو, دعائیں بھی مانگو, عبادت بھی کرو, دعائیں مانگو. دعا والے بنو. کیا بنو؟ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. جیسے فوجی کے بعد فوج کے ہتھیار ہوتے ہیں, پولیس کے بعد پولیس کے ہتھیار ہوتے ہیں. جی ہاں, تو مومن کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دعا ہوتی ہے. ہاں, وہ اپنی دعا سے اپنی حفاظت بھی کراتا ہے اور اپنی دعا سے اپنی مراد بھی پوری کراتا ہے. ہاں, وہ اپنی دعا سے بیماری بھی دور کراتا ہے. ہاں, یہ دعا مانگی بیماری دور ہو گئی. جی ہاں, یہ دعا کہ مومن کا ہتھیار ہے کہ اس پر حالات آتے ہیں تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو دعائیں دی ہیں. حالات آتے ہیں, جی ہاں, تو حالات کا علاج کیا ہے کہ حالات کا علاج دعا, کہ دعا مانگی
موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرعون کی حکومت ڈوب گئی پوری. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، پوری قوم ڈوب گئی. ہاں، جلال والی دعا، دعائیں جلال والی، ایک بھی باقی نہ رہے یا اللہ، ایک بھی باقی نہ رہے. یہ کہا ایک بھی باقی نہ رہے. ہاں، تو ایک بھی باقی نہیں رہا. جی ہاں، دعا، ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی، ہاں، کہ فرعونی پوری حکومت ڈوب گئی. ہاں، پوری، ایک نہیں بچا. جی ہاں، اور ڈوبا کر کے ان کو اللہ نے باہر نکالا تھا. دیکھو یہ لوگ دیکھیں کہ قدرت دکھانے کے لیے ایک دعا ایسی ہوتی ہے جلال. یہاں ایک دعا ہوتی ہے جمال والی، جمال والی. دو پیغمبروں کی دعائیں جلال والی، موسیٰ علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام. دو پیغمبروں کی دعائیں جمال والی. ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ کسی کا بھی نہ بگڑے، اللہ سب کا بنا دے. کسی کا بھی نہ بگڑے، سب کا بنا دے. تیرے پاس قدرت ہے، اللہ سے کہے تیرے پاس قدرت ہے، سب کا بنا دے. جو میرے ساتھ ہو جانے وہ تو ہے نجات پانے والے. اللہ سے کہہ رہے کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ تو ہے نجات پانے والے، اور جو میرے خلاف کرے تو آپ غفور الرحیم ہیں. جو میرے خلاف کرے تو آپ غفور الرحیم ہیں، اور جو میرے ساتھ ہے وہ تو نجات پائیں گے. جو میرے ساتھ خلاف کرے تو کہا آپ غفور الرحیم. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، فمن اتبعنی فہو منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. کہ جو میری نافرمانی کرے، میری نہ سنے، تو آپ غفور الرحیم ہے، اس کو معاف کر دیجئے. تو میرے ساتھ ہوگا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، نہیں اور تو آپ کی مغفرت اس کو مل جائے گی. مطلب ہے یہ کسی کو کوئی تماچا نہ لگے. ہاں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہاں کہ سب کے ساتھ جمال، سب کے ساتھ خیر. اور ہمارے نبی کی بھی یہی بات ہے، ہمارے نبی کی بھی یہی بات ہے کہ کسی پر کوئی عذاب نہ آوے، کسی پر کوئی مصیبت نہ آوے، سب رحمت سے مالا مال ہو جائیں. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. اپنی دعوت میں، اپنی دعا میں، دونوں میں رحمت للعالمین. آپ کی دعوت جو قبول کرے گا وہ بھی رحمت میں چلے جائے گا. نہیں تو آپ کی دعاؤں سے ہزاروں آدمیوں کی سفارش ہوگی، ہزاروں آدمی جنت میں جائیں گے. جی ہاں، آپ کو سفارش کا حق دیا جائے گا کہ محمد سفارش کرو. کس چیز کرنی ہے؟ تو آپ ہزاروں آدمی کی سفارش کریں گے. جی ہاں، تاکہ سب جنت میں چلے جائیں. گنہگاروں کی سفارش، کافروں کی نہیں، گنہگاروں کی، کہ امت کے سارے گنہگاروں کے لیے آپ سفارش کریں گے. یہ آپ کا مرتبہ ہے. آپ کو سفارش کا حق دیا جائے گا، موقع دیا جائے تو سب کے لیے سفارش ہے. کہ کوئی بھی ایمان والا جس ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا کہ وہ باقی نہ وہ جنت میں جائے گا. جی ہاں، رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت بھی رحمت ہے. تو آپ کی رحمت والی شان سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتیں ہیں، ایک اخلاص نیت، ایک اتباع سنت. ایک کہ ہر آدمی عمل صحیح کرے اور اخلاص سے کرے اور سنتوں پر عمل کرے. ہاں، یہ آپ کے دنیا میں آنے کی یہی غرض ہے کہ آپ نے بندوں کو مومن بنایا، مخلص بنایا، اور بندوں کو سنت کا متبع بنایا. یہ آپ کے آنے کی خاص غرض ہے. اور آپ کی بعثت اور رسالت کا یہ خاص فائدہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان اخلاص آوے
ہمارے اندر اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. صبح سے شام تک دیکھنا کتنے عمل پر کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے دیکھا کرو. گھر سے نکلنے کی کیا سنت ہے, مسجد میں جانے کی کیا سنت ہے, نکلنے کی کیا سنت ہے, پہننے اوڑھنے کی کیا سنت ہے. یہ کام روزانہ ہوتے ہیں. ہاں کہ روزانہ یہ سنتوں پر عمل کرو. جی ہاں, یہ مقصد ہے اس دعوت کا یہی مقصد ہے. مولانا الیاس صاحب نے ہم کو یہی مقصد بتایا کہ ہماری دعوت اور تبلیغ کہ جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. یہ کہا, ان کی کتاب دیکھنا, ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ ہماری تبلیغ کا مقصد کیا ہے کہ جتنی باتیں اللہ کا نبی لایا ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے. ہاں, اس لیے یہاں سیکھنا سکھانا بھی ہے, دعوت دینا بھی ہے, اور یہی باتیں سیکھنے سکھانی کہ عبادت سیکھو, سنت سیکھو, عبادت سیکھو, سنت سیکھو. ان دونوں کی روشنی میں لوگوں کی خدمت کرو. اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ پھر اخلاق آئیں گے. بس یہ چیزیں ہو گئی تو کام ہو گیا کہ یقین بنا, اتباع سنت بنی, زندگیوں میں اخلاق بنے کہ کام ہو گیا. یہ تین ہی چیزیں ہیں, یہ کام ہو گیا. اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے. For these things to come into our life, it is imperative that we ask from Allah, beg Allah, make dua to Allah Ta'ala, supplicate to Allah, because this is the road by which we will take from Allah Subhanahu wa Ta'ala, the road of Allah's worship. And dua is a form of worship of Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is the road to acquire the help of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'een. We say this over and over again. Oh Allah, you only we worship and you only we ask for help. So the road to acquire the help of Allah Subhanahu wa Ta'ala is dua, is our ibadat. And dua is part of our ibadat. Allah loves those who beg and ask from Him. Not just recite, ask. Allah loves those who don't ask or beg from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah does not love such people. So everything, every goodness, every benefit is in the hands of Allah. Lahul mulk, kingdom belongs to Allah. Walahul hamd, all praise belongs to Allah. Worthy of praise is Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we have to put ourselves, apply ourselves. Dua is the weapon of a believer. Like a policeman's authority has a weapon, in the same way dua is a weapon. Sickness alleviated through dua, needs or problems addressed through dua. Conditions will come. How are we going to confront conditions? The road to confronting conditions and solving trials and tribulations is dua. And we learn this from the life of Anbiya alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salam made dua. Such a dua, Allah destroyed Fir'aun. Allah drowned his entire kingdom. And Allah Ta'ala opened up roads for Musa alayhi salam's people, so that Allah Ta'ala wanted to show His qudrat and His power. Such a dua, the dua of Musa alayhi salam was a dua of jalal, of authority, of majesty, augustness. And this is why in that dua, he said, Ya Allah, do not leave a single one of them. So the whole of Fir'aun's nation and kingdom was toppled and the entire nation was destroyed. And like we said, the roads were opened through the qudrat of Allah for the people of Musa alayhi salam. So this is one type of dua, what we call jalal. The other dua we see which is jamal. In other words, beauty in that dua. Ibrahim alayhi salam, that Ya Allah, let everyone be successful. Those who follow me, they are from me. And those who oppose me, you are Ghafurur Rahim. You are very forgiving. You are very, very merciful. So forgive them also, guide them also. In other words, no one should lose out. So this dua of Ibrahim alayhi salam, in this is what we call Jamal. And we see this in the life of Rasulullah
sallallahu alayhi wasallam. Rahmatul lil alameen. He was a mercy for every alam. In his da'wat also and in his dua also. He didn't want anyone to lose out, everyone to be saved. And this is why he was given this position, this blessing of what we call intercession. For who is the intercession? For the sinners. That no person of Iman should go to Jahannam. Even the sinners should be saved from Jahannam. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam was a mercy in this dunya and he was a mercy in the hereafter. So the road to this, the essence is two things: sincerity of our intention and ittiba' sunnah. Follow, implement in your life the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah live as Allah's slave, become mu'min and mukhlis, and become one who follows the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the actual objective and purpose of the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to develop that one sincerity with Allah and the way of life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So morning till night, we should be checking in my dressing, in my eating, in my gatherings, what is sunnah? What is the practice of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Daily to implement that. This is a primary objective of our work. Read the Malfuzat of Hazrat Maulana Ilyas Sahib rahmatullah alayhi. He said the purpose of our da'wat and tabligh is that whatever Rasulullah sallallahu alayhi wasallam brought from Allah Ta'ala to come into the lives of the ummah. This requires learning and teaching and giving da'wat of this. Our da'wat, learn and teach ibadat, learn and teach sunnah, learning, teaching, learn and teach ikhlas and sincerity. And with this akhlaq, character, fulfilling the rights of the creation, implementing in our lives and making effort upon others. इसलिए अब दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से। अपनी कमी कोताही का अल्लाह के सामने इकरार करना है और अपनी मुरादें अल्लाह से मांगनी है। दुनिया की खैर भी मांगनी है अल्लाह के, और आखिरत की खैर भी मांगनी है, और कबूलियत की उम्मीद रखनी है। ये न समझे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। हर एक की दुआ, हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है। हाँ, कबूलियत कभी जल्दी जाहिर होती है, कभी देर से जाहिर होती है। ये होता है कि बाद दरख्त जल्दी फल लाते हैं, बाद दरख्त के फल लाने में देर होती है, लेकिन फल तो आएंगे। तो ऐसे ही कभी दुआ की कबूलियत जल्दी जाहिर होती है, इधर मांगा उधर मिल गया। ये हिकमत है अल्लाह की। और कभी अल्लाह मांगी हुई इसी देर से देते हैं, वो अल्लाह ही जानते हैं कब देनी है। हाँ, इसे कहते हैं अल्लाह से उम्मीदवार रहो, अल्लाह से उम्मीदवार रहो। क्यों? कि दुआ मांगने का हुक्म दिया है, कबूल करने का वादा किया है। तो अब क्या रहा? दुआ करने का हुक्म दिया और कबूल करने का वादा किया है कि दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। तो बात खत्म हो गई। जी हाँ, किसी की दुआ भी रद्द नहीं होती, कितना ही गुनहगार हो। जी हाँ, उसको भी दुआ मांगने का हुक्म है, उसके लिए भी कबूल करने का वादा है। इसलिए अल्लाह से उम्मीद करें और उम्मीद रख करके अल्लाह से दुआएं मांगे। Now the time has come for dua. Attest to our weakness and our shortcomings before Allah subhanahu wa ta'ala. Beg our needs and requirements, both of this world and of the hereafter. And very, very important, have the hope of acceptance from Allah ta'ala. That Allah accepts. Allah never rejects one's dua. Sometimes acceptance is immediate. Sometimes the acceptance is delayed, so that we continue begging for and asking from Allah subhanahu wa ta'ala. This is in the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. But nothing is ever rejected. So have this hope. Why? Allah has commanded you to make dua, and Allah has promised you that He will accept your dua. So the matter is simple and complete. Allah has commanded, make dua. Allah has promised, Allah ta'ala is going to accept your dua. So have that hope in the acceptance of du'as. शुरू से पढ़ लो।
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيد، وحلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها. أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر
من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری سب کی مغفرت فرما. اے مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. پوری امت میں رضا والی زندگی کو قائم فرما دے. اے اللہ پوری امت میں اپنے رضا والی زندگی کو قائم فرما دے. اپنے بندوں کی صلاحیتوں کو اپنے دین پر لگا دے. اے اللہ بندوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی یا اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر فسادی کے فساد سے، ہر شرری کے شرر سے ہماری اور پوری امت کی اللہ پوری حفاظت فرما. پوری حفاظت فرما. جب تک زندگی باقی ہے اللہ تیرے حکموں پر گزر جاوے اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ جو محنتیں ہو رہی ہے دین کی اور جو خدمتیں ہو رہی ہے دین کی، اے اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو قبول فرما. ہم میں سے ایک ایک کو موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ تیرے دین کے کاموں میں جمنے والا بنا دے. اور یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، اس کو ترقی عطا فرما. تمام خدمتوں کو، تمام محنتوں کو اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما. اخلاص والوں کو جمع فرما، استخلاص والوں کو جمع فرما. ہر قسم کے اغراض اور ہر قسم کے فساد سے اے اللہ ہماری و پوری امت کی حفاظت فرما. دعوت کے کام کی بھی حفاظت فرما. مساجد، مکاتب جتنے محنتیں ہو رہی ہیں دین کی ان سب کی حفاظت فرما. اخلاص والوں کو جمع فرما اور اپنی تائید سے معید فرما. جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما. جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں دور فرما. مصیبت زدوں کو مصیبتوں میں سے نکال دے. جو ناجائز طور پر گرفتار ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ تیرے بندوں کی حالتوں کو تم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو ہر قسم کی عافیت نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرما. اور جب تک زندگی ہے ہماری ہمیں اپنے دین پر استقامت بھی نصیب فرما. عافیت بھی نصیب فرما. ہر خیر سے مالا مال فرما. ہر فتنے سے محفوظ فرما. جن دوستوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو، لکھا ہو یا وہ دعاؤں کے امیدوار ہو یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. ان کی جائز مرادیں پوری فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما. ناجائز طور پر گرفتار ہے تو اللہ تو عافیت کے ساتھ بری فرما. اے اللہ جتنی حاجتیں تیرے بندوں کی تیرے علم میں ہے اے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں، ہم کو بھی عطا فرما. شر کے راستے کی جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے مولا ہم بھی آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین. Brothers and Jamaat are going out here. Brothers will come.
جی مولانا زیاد جی انشاءاللہ مولانا because of his طبیعت won't make مسافہ انشاءاللہ حضرت مولانا میں زیاد سلام کروں گا, آپ حضرات جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. brothers come closer, come Jamaat will be called forward from Musa. جی brothers inshallah جی come forward, the Jamaat will be called out, those Jamaat that are around inshallah. جی 40 days local Jamaat Abdul Maheen, Muhammad Chimol, Tahir Badat, Unais Abba, Unais Kaji, Shahzad Chimol, Salman Bhai Afzal, Zakaria Kareem Amin. جی these Jamaats inshallah that are working, all the Jamaats that are around, come close inshallah. Hazrat Maulana will make Musafa inshallah. Maulana Musafa نہیں آپ مسافہ کرنا inshallah. جی یہ آپ بیٹھے جی Yeah, Musa. Ji, Jamaat can come forward for Musafa inshallah. 40 days local Jamaat Maulana Masood, Abdi Nasser, Abdul Mujib, Hussein, Junaid, Shuaib, Muhammad Hussein, Yusuf Kotwal. Local 40 day Jamaat, the Somali Jamaat, Shaf Amar, Hafiz Hussein, Ibrahim Dela, Walid Haji, Ali Sheikh, Abdullah, Abdul Kareem. 2-man local Jamaat, Muhammad Bam, Muaz Enver, Khadil, Jamil, Zubair, Ibrahim, Ali Hussein, Rayhan Osman, Burhan Sidat, Hamza, Yusuf, Motala, Ihtisam Karim, Mohsin Monia, Maulana Ismail Hashim. Local 40 day Jamaat, Suleiman, Bulbulia, Yusuf Bulbulia, the Jamaat that's from Johannesburg, inshallah. 40 day local Jamaat from Free State, Ibrahim Topia, Pravesh Ismail, Zialul Haq, Anar Ayad, Mujibur Rahman, Abdul Halim. Brothers, make a line, brothers. Break a line, come from one side, inshallah. Abdul Halim, Usman Rajab, Abdul Rahim, Abdullah Saeed, Rafiq Islam, Muhammad Halal. 40 day local Jamaat, Naeem Bhai, Muhammad Ali, Imran Dosani, Irfan Beli, Amir. 40 day local Jamaat, Muhammad Dimbada, Suleiman Bray, Abdul Hamid, Maulana Muhammad Ibrahim, Nazir Saleh and Junaid Levi. 4-man foreign Jamaat, Yusuf Rafiq Khan, Hafiz Fayaz Sakur, Hafiz Abdullah Bera, Ibrahim Tili. 4-man pedal Jamaat, Huzaifa Bulbulia, Ahmed Pandor, Muhammad Saluji, Maulana Ibrahim Bismillah. 40 day local Jamaat, Hafiz Suhail Karodia, Muhammad Rawat, Musa Sheikh. 40 days foreign Jamaat, Hafiz Adil Kaka, Zubair Kaka and Dayan. 40 day foreign Mahram Mastura Jamaat, Hafiz Ahmad Muhammad, Riaz Raja, Hilal Walid, Bilal Nabi. 4-man foreign Jamaat, Yusuf Musa, Umar Sidat, Abdullah Musa, Yusuf Hajat, Muhammad Akhtar Khan, Junaid Biko, Jamaat for USA. 4-man foreign Jamaat, Maulana Suleiman Bana, Bilal Sidat, Ridwan Bana, Humaid Musa, Ismail Mayat, Talha Karodia, Ismail Muhammad Hassan, Hassan Bamji, Muhammad Skara. 4-man foreign Jamaat, Muhammad Mehtar, Muhammad Hassan, Nabir Tili, Hafiz Ibrahim Chopdat, Talha Fakir. 4-man 40 day local, Muhammad Dangor, Muhammad Saleh, Yusuf Varachia, Abdullah Karolia, Muhammad Daya, Ibrahim Qasim, Suhail Mullah, Ashraf Saleh. 4-man pedal Jamaat, Asif Florida, Arif Sidat, Ayub, Nazim Hatan, Lukman Sheikh Fazal from Rudaport. 40 day Mahram Mastura Jamaat foreign, Nazir Ibrahim, Ibrahim Omar, Ridwan Isaac, Siddiq Patel. 40 day Mahram Mastura Jamaat, Saud Isani, Lukman Hassan. 40 day foreign Jamaat, Muhammad Waeed, Ibrahim Waeed, Hafiz Bilal Khatib, Kamil Juru, Ahmad Ibrahim, Anis Patel. 40 day foreign Jamaat, Farad Qasim, Farad Kola, Faldi Borat, Dr. Suleiman Bulbulia, Qasim Akalwaya, Riaz Esai, Ziad Haji, Rashid Daya, Sanim Razak. 40 day foreign Jamaat, Muhammad Janu, Yusuf Hassan, Dufti Wadi, Dr. Yusuf Hafidi, Osman Qasim Talha. 44-man foreign Jamaat, Naeem Hassan, Ismail Kajin, Suleiman Joga, Ridwan Rais, Suleiman Karodia, Jamaat for South America. 40 day foreign Jamaat, Maulana Muhammad Batia, Maulana Hamza Batia, Farad Lorgat, Hafiz Hassan Mullah, Maulana Ibrahim Takolia. 40 day foreign Jamaat, Hafiz Mahmud, Hafiz Talha Mullah, Yunus Mutala, Zubair Patel, Ashik Khan, Hafiz Noor. 40 day foreign Jamaat, Shiraz Wali, Riyaz Timol, Qasim Bobat, Irfan Bora, Omar Farooq Kavodia, MS Jada, Farooq Wali. 40 day foreign Jamaat, Yusuf Chunara, Yusuf Sadullah, Naushad Sirkot, Shuaib Sheikh. 40 day local Jamaat, Maulana Ibrahim Dadabai's Jamaat, Faisal Balim, Imran Kaka, Daniel Mayat. 40 day local Jamaat, Ridwan Bey, Khalid Daher, Imran Patel, Yusuf Patel, Ahmad Umar, Adam Venkat, Tanvir Bhai, Yusuf from Ivory Coast.
40-day foreign Jamaat, the Jamaat of Tahir Jasad, those sathis with him, inshallah, come forward for Musafa. 40-day foreign Jamaat, Ridwan Manjra, Muhammad Varacha, Junaid Nanabai, Adil Mia, Rehan Jobang. 40-day foreign Jamaat, Abbas Ali Musa, Abdullah Varacha and his Jamaat, inshallah. 40-day foreign Jamaat, Ismail Bayat, his Jamaat, inshallah. 40-day foreign Jamaat, Hafiz Muhammad Badat, inshallah, Jamaat for Detroit. 40-day local Jamaat from Venda, Maulana Imran and his sathis. 40-day foreign Jamaat, Maulana Arshad Chauhan, Muhammad Asmal, Sikandar Gani, that Jamaat. 40-day local Jamaat, Hanover Bak, inshallah, that Jamaat come forward. 10-day Jamaat, local Suleiman Baksas Jamaat, inshallah. Jamaat of Hafiz Ahmad Gora Kaji going to Mozambique, that Jamaat come forward with Ramadan Malinga, Bilal Malinga, Sadiq Musa, Faisal. 4-month pedal Jamaat, Jamaat of Juhail Muhammad, Huzaifa Hussain, Muaz Muhammadi, Anwar Qadir's Jamaat, the entire Jamaat from Marisburg come forward, inshallah. 10-day local Jamaat, inshallah. 40-day local Jamaat, Mullah Umar Marshi's Jamaat, and any other Jamaats, inshallah, that Musafa hasn't taken place, inshallah, those brothers to come forward, inshallah. Brothers are requested to assist in rolling up the musallas, inshallah. Let us spend a few minutes, inshallah, helping in khidmat. Breakfast has been prepared for all the brothers, inshallah. Breakfast has been prepared for all the brothers. Brothers are requested, inshallah, few minutes, inshallah. Few minutes, let us roll up the chatais, roll up the cardboards and place it on one side, inshallah. Remove the chairs also, place it on one side. Allah reward the brothers, inshallah. Few minutes you will spend, Allah will give us tremendous reward, inshallah. MashaAllah.